طالب علم صدر ذی وقار پرنسپل سر، اساتذہ اکرام، غیر تدریسی کارکنان اور چمنستان علم و ادب کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو یوم جمہوریہ آزادی کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد، اور ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنے ان اسلاف کو اور ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کیا۔ پیارے دوستو، یہ یوم آزادی ہر سال ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سبق اور کچھ نہ کچھ نئی یادیں چھوڑ جاتا ہے، جس کو یاد کرنے کے بعد کبھی تو ہمارے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور کبھی ہمارے آنکھوں میں آنسو بہہ آتے ہیں۔ پیارے سامعین، رولٹ ایکٹ جس کے تحت میڈیا پہ پابندی عائد کی گئی، بغیر کسی ثبوت کے کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کی مخالفت میں، اس بل کی مخالفت میں امرتسر کے پاس جلیانوالہ باغ میں ہندوستانیوں نے اس کی مخالفت میں ایک تحریک چلائی، جس تحریک پر جنرل ڈائر کی حکومت کے حکم سے گولیاں چلائی گئی، اور اس میں 2000 سے زیادہ ہندوستانیوں کو شہید کیا گیا۔ جب انگریز حکومت نے اس سانحہ کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا نام ہنڈر کمیشن ہے، اس کمیشن نے جب جنرل ڈائر سے پوچھا کہ آپ نے ان پہ گولیاں کیوں چلائی، تو اس کا جواب کیا تھا؟ سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے شہداء نے، ہمارے ملک کے دو اسلاف نے کن استھتیوں میں، کن حالات سے اس ملک کو آزاد کیا۔ جنرل ڈائر کی جو شبد تھی، جو الفاظ تھے، وہ تھے کہ میرے مشین گنوں کی گولیاں ختم ہو گئی تھی، ورنہ میں ہندوستان کی سرزمین پہ لاش کے ڈھیر اکٹھا کر دیتا۔ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی اس تقریر کو، اس خطاب کو نہیں بھول سکتے جو انہوں نے جامع مسجد کے پاس ملک کی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، کہا تھا کہ اگر آسمان سے فرشتہ اتر آئے اور کہے کہ آج رات آپ کو آزادی مل سکتی ہے، آپ مسلم اور ہندو ایکتا کی بات کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آزادی کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن میں ہندو اور مسلم ایکتا کی بات کو نہیں سویکار، اس کو نہیں مان سکتا۔ اس دن کو یاد کیجئے جس کی یاد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 14 اگست کی رات ہے، تاریخ کے اوراق میں 14 اگست کی رات اور 15 اگست کی صبح کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سینٹرل ہال جس میں تمام لوگ بیٹھ کے جشن یوم آزادی کی پلاننگ کر رہے تھے، اس کی ڈیزائننگ کر رہے تھے، اس وقت تمام لوگوں کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، تمام لوگ خوش تھے۔ اس حال میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو خوش نہ ہو، لیکن ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے آنکھوں سے آنسو کی دریا بہہ رہی تھی، اور جو اپنے جیب سے رومال نکال کر آنسو پوچھ رہا تھا۔ ارونا آصف علی خان جو یوم آزادی کی تحریک میں شامل تھی، وہ بھی اس محفل میں شامل تھی، وہ بھی اس محفل میں تھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ جب پروگرام ختم ہوا، میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو دوستو، وہ کوئی اور دوسرے نہیں جس کی یاد میں اس یونیورسٹی کو قائم کیا گیا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت گرامی تھی، جن کے الفاظ تھے، ہائے ہندوستان تقسیم ہو گیا، ہائے ہندوستان تقسیم ہو گیا اور میں ناکامیاب ہو گیا، میں فیل ہو گیا۔ اس ہندوستانی ان تمام قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ سیاسی طور پر، جیسے پرنسپل سر نے ابھی کہا تھا پروگرام میں، کہ سیاسی طور پہ ہم آزاد ہیں، لیکن سماجی، اقتصادی اور بہت ساری ایسی مسائل ہیں جس کے تحت ہم اب بھی غلامی کے زنجیروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ کل عوام کو خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ملک کی عوام سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ گاندھی کے اس ملک میں اہنسا کی اجازت نہیں ہے،
اسی کو میں ایک شعر میں کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو. خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو. مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو. ہرے لال رنگ میں کیوں بانٹتی ہو ہم کو؟ ہرے لال رنگ میں کیوں بانٹتے ہو ہم کو؟ میرے چھت پہ بھی ترنگا رہنے دو. تھینک یو.